بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم پر ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کے آس پاس پہنچے تو اس وقت سیرت کا ایک اور اہم ترین واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور وہ ہے کعبے کی تعمیر کا واقعہ۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، کائنات میں سب سے جو ہے وہ عظیم الشان اور اہم ترین اور بابرکت اگر کوئی گھر ہے تو وہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ۔ اور یہ صرف عظمت کے اعتبار سے نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عطا فرمائی، بلکہ زمین پر جو ہے طرح طرح کے حوادث کے باوجود اس گھر کی عظمت جو ہے وہ ہمیشہ ہر دور میں جو ہے وہ باقی رہی۔ روئے زمین کے اوپر سب سے قدیم اور سب سے عظیم اگر کوئی گھر ہے جس کی عظمت دلوں کے اندر جو ہے وہ رچی بسی ہوئی ہے، سب سے پہلا سب سے قدیم جو کوئی اگر ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ، کعبۃ اللہ۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ انبیاء علیہ السلام نے رکھی، ملائکہ نے رکھی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر جو ہے وہ مکۃ المکرمہ کا کعبۃ اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آل عمران کی جو ہے وہ یہ آیت ہے، آیت 96، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے گھر وہ مکۃ المکرمہ میں کعبے کو قرار دیا۔ کعبے کی جو تعمیر ہے اس کے کئی مراحل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبے کی تعمیر ہوئی، تو اس سے پہلے کب جو ہے وہ کعبے کی تعمیر ہوئی ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، انسانوں کی پیدائش سے بھی پہلے فرشتوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس گھر کو مکہ کے اندر جو ہے وہ تعمیر کیا۔ یہ بہت بڑے مؤرخ ہیں ازرقی، انہوں نے جو ہے اخبار مکہ وما جاء فیہا من الآثار ایک بہت اہم ترین کتاب لکھی جو مکۃ المکرمہ کی تاریخ پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ مکۃ المکرمہ کی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ کتاب مشتمل ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم سے بھی پہلے فرشتوں نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ یہی بات امام بیہقی نے اپنی سنن کبریٰ میں نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے جو ہے وہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، اور فرشتے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ فرشتوں کی جو الگ الگ اقسام نقل کی ہیں، ان میں سے کچھ تو جن کی تعداد کا اندازہ صرف اللہ کو ہے، جو فرش کے حاملین ہیں، وہ جو سدرۃ المنتہا پر ہیں، وہ جو بیت عتیق کے اندر جو ہے وہ طواف کے لیے اور وہاں عبادت کے لیے آتے ہیں، وہ جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، وہ جو تمام آسمانوں کے اندر ہیں، وہ جو زمین پر ہیں الگ الگ کاموں پر۔ تو زمین کے اوپر زمینی فرشتے یا جن جن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے، انہوں نے حضرت آدم سے بھی پہلے جو ہے وہ کعبے کی تعمیر کی اور وہ اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی تعمیر کی۔ حضرت آدم وہ دوسری شخصیت ہیں جنہوں نے فرشتوں کے ساتھ کعبے کی تعمیر کی ہے۔ دلائل النبوہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ابھی میں نے جس تاریخ مکہ کا اخبار مکہ کا حوالہ دیا ازرقی کی، انہوں نے جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت جو ہے شیش ابن آدم، انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ تیسری شخصیت ہے جنہوں نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر ان کے بعد میں حضرت نوح کے دور میں جو سیلاب آیا، اس وقت کعبے کی جو ہے وہ جو نشانات ہیں وہ جو مٹ گئے، اس کے بعد میں اس کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ قرآن مجید نے اس کو صریح طور پر نقل کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ان کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے بعض ادوار کے اندر عمالقہ نے، ایملکائٹس اور بنو جرہم نے، انہوں نے بھی جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم کے اندر جو ہے وہ نکاح کیا تھا، گویا کہ حضرت اسماعیل کا سسرال جو ہے وہ بنو جرہم تھا، اور ایک دور میں مکہ کے اندر جو ہے بنو جرہم کو جو ہے وہ
دبدبا اور جو ہے وہاں کی سیادت اور قیادت جو ہے ان کو حاصل ہوئی، تو انہوں نے اپنے دور میں جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی ابن کلاب، انہوں نے بھی اپنے دور میں بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ یہ 7ویں شخصیت جو ہے، 7واں تعمیر کعبہ کا جو ہے وہ روایات کے اندر محفوظ جو ذکر ہے۔ پہلے فرشتے، پھر حضرت آدم، ان کے بعد حضرت شیش، اور ان کے بعد میں جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد عمالقہ، اور اسی طریقے سے بنو جرہم، اور ان کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی ابن کلاب، انہوں نے جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے صرف ابراہیم اور اسماعیل ہیں، لیکن تاریخی جو شواہد ملتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جو ہے وہ انسانوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمر 40 سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، اس سے پہلے جو ہے وہ قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ قریش شرک میں مبتلا تھے، کعبے کے اطراف انہوں نے جو ہے وہ سینکڑوں بت جو ہے انہوں نے آباد کر دیے تھے، ان کو بڑھا لیا تھا، ان کا اضافہ کر لیا تھا۔ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو ہے جب کعبے کی تعمیر کی، اس وقت اس کا کوئی شرک کی شائبہ سے بھی وہ محفوظ تھا، لیکن قریش شرک میں جو ہے مبتلا ہوئے، اس کے باوجود دنیا میں وہ کعبہ کو سب سے افضل اور سب سے بابرکت جو ہے وہ جگہ اور گھر جو ہے وہ تصور کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ احترام کرتے تھے اس کا، بلکہ سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ بابرکت اور افضل جو ہے کوئی جگہ روئے ارضی کے اوپر نہیں ہے۔ یہ قریش کا جو ہے عقیدہ تھا۔ نہ صرف عقیدہ تھا، ان کی تجارت اور معیشت بھی جو ہے وہ اللہ کے گھر سے جڑی ہوئی تھی، اس طرح سے کہ وہ کعبے کے متولی تھے۔ عرب کی سرزمین کے اندر جتنے قبائل تھے وہ کعبۃ اللہ کے احترام کرتے تھے، وہ کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ حج اور زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے جو ہے وہ آیا کرتے تھے، اور اس گھر کی جو ہے وہ بلندی برتری جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے۔ تو جب وہ گھر کو جو ہے وہ بلند و برتر اور افضل تصور کرتے تھے، تو اس کے جو خادم ہیں، اس کے جو متولی ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ احترام کرتے تھے۔ اس لحاظ سے قریش کو جو ہے کعبے کے متولی اور کعبہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ پورے علاقے کے اندر احترام ملتا تھا۔ اس بنیاد پر بھی جو ہے قریش اللہ کے گھر کا جو ہے وہ احترام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے میں شرکت کی، تو اس وقت کا جو واقعہ ہے، یہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد کا دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 برس تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر کے اندر جب کعبے کی تعمیر کا جو خیال قریش کے دل میں پیدا ہوا، اس کی بنیاد اور اس کی اصل یہ بنی کہ کعبہ بہت قدیم دور سے جو ہے وہ بوسیدہ اس کی عمارت ہو رہی تھی۔ نشیبی علاقے کے اندر مکے کا یہ علاقہ آتا تھا جہاں پر کعبۃ اللہ جو ہے وہ واقع ہے۔ پہاڑوں سے جو پانی اترتا تھا وہ آ کر جو ہے وہ کعبے کی دیواروں کو نقصان پہنچاتا تھا، بلکہ سراست دیواروں سے وہ پانی ٹکراتا تھا، تو اوپر پہاڑی حصوں کے اندر جو ہے بند باندھے گئے تھے، اور اس بند کی وجہ سے کچھ کم اثر ہوتا تھا، لیکن اگر بارش بہت زیادہ ہو جاتی تو اس صورت میں جو ہے وہ پتھروں کی جو بند باندھے گئے تھے اس سے وہ پانی رکتا نہیں تھا، بلکہ پھلانگ کر جو ہے وہ پانی آ جاتا تھا، اور پتھر جو چنے گئے تھے کعبۃ اللہ کے اس دور کے اندر، وہ جو ہے وہ گارے سے اس کی چنائی نہیں ہوئی تھی۔ جیسے کہ ہم جو ہے اینٹوں کو جوڑتے ہیں یا پتھروں کو جوڑتے ہیں تو سیمنٹ یا گارا اس کے لیے ملاتے ہیں، تو اس وقت کی جو کعبے کی تعمیر تھی وہ پتھر جوڑ کر جو ہے وہ گارے اور چونا اور جو ہے وہ سیمنٹ کا تو کوئی تصور ہی نہیں، گارا استعمال ہوتا تھا قدیم زمانے کے اندر بھی، لیکن یہ عام جو ہے وہ مٹی کے ذریعے سے پتھروں کو جوڑا گیا تھا، اور اس وجہ سے دیواریں جو ہے بوسیدہ تھی۔ دروازہ جو تھا وہ زمین سے متصل تھا، ہر وقت جو ہے وہ کعبے کے منہدم ہونے کا گر جانے کا یہ خطرہ بڑھ گیا تھا۔ تو اس وجہ سے قریش نے سوچا کہ اللہ کے گھر کو جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور جو قدیم عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ اس میں دو وجوہات جو ہے وہ بنی اس وقت، خاص طور سے یہ قریش سوچ ہی رہے تھے کہ اسی دور میں ایک بہت جو ہے تیز سیلاب آیا، سخت بارش ہوئی، اور وہ جو بند باندھے گئے تھے
ان بندھ کی وجہ سے وہ پانی پہاڑوں کے اوپر وہ رک نہیں سکا، اور نشیبی علاقے کے اندر پانی بہت تیزی کے ساتھ آ کر اس نے دیواروں کو نقصان پہنچایا، اور کعبۃ اللہ کی عمارت جو ہے، جو قدیم عمارت جو ہے، وہ یعنی اس درجے متاثر ہو گئی کہ کبھی بھی جو ہے وہ گر جائے۔ یہ ایک واقعہ جو ہے پیش آیا، کعبے کی عمارت کو اس سیلاب سے بہت سخت نقصان پہنچا، دیواروں میں دراڑیں جو ہیں وہ آ گئیں۔ دوسرا اہم واقعہ پیش آیا کہ کعبے کے اوپر جو ہے وہ غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ ایک عورت نے خوشبو کی دھونی دینے کے لیے جب کعبے کے غلاف سے قریب جو ہے دھونی کو کیا تو اس کی چنگاریوں نے جو ہے وہ غلاف کو جو ہے وہ ان چنگاریوں نے پکڑ لیا اور آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ تعمیر کو، جو قدیم تعمیر تھی کعبے کی، اس کو سخت نقصان پہنچا۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ ایک کنواں تھا، جس کے اندر جو کعبے کے نذرانے جو ہے وہ جو کعبے کے اوپر پیش کیے جاتے اس کنویں کے اندر ڈال دیے جاتے تھے۔ ایک خزانہ جو ہے اس طرح سے جمع ہو گیا تھا، اور اس دور میں وہ خزانے کے اندر جو ہے وہ چوری ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ دیواریں زیادہ سے زیادہ 9 ہاتھ اونچی جو ہے وہ تھی، اور دروازے جو ہے وہ ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے تھے، کعبے کی دیواروں کی جو ہے وہ کوئی چھت نہیں تھی۔ تو ان حالات سے فائدہ اٹھا کر کچھ بدبختوں نے اس خزانے کو جو ہے وہ چوری کر لیا، اور کچھ لوگ اس طرح سے پکڑے گئے، انہیں جو ہے مکہ بدر کیا گیا۔ لیکن مشورہ یہ ہوا کہ بھائی جو ہے اب کعبے کی دیواروں کو جو ہے وہ مضبوط بنایا جائے، اونچا کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے جو ہے چھت ڈال دی جائے بیت اللہ کے اوپر، اور دروازہ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے کھلا نہ رکھا جائے، بلکہ دروازے کو بلند کر دیا جائے، مقفل کر دیا جائے، جن کو اجازت دی جائے وہی جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو سکیں۔ یہ مشورہ ہوا۔ قریش نے جو ہے یہ مشورہ کر کے طے کر لیا کہ اب ہمیں جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آپس میں جو ہے جب یہ اتفاق ہو چکا تو لوگوں کو متوجہ کرایا کہ کعبے کی تعمیر کے اندر اپنی حلال آمدنی کو لگایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ایک ماموں ہیں، ابو وہب ابن عمرو ابن عائد مخزومی، میں نے ذکر کیا تھا شروع میں، فاطمہ بنت عمرو ابن عائد مخزومی، یہ حضرت عبداللہ کی والدہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی والدہ یعنی دادی ہیں۔ تو عبداللہ کے جو ماموں ہیں فاطمہ کے بھائی ابو وہب ابن عمرو ابن عائد مخزومی، انہوں نے قریش کو خطاب کر کے کہا، بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا خاص طور سے، کہ دیکھو یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا معاملہ ہے، اس کے اندر تم جو ہے کوئی حرام مال جو ہے اس کی تعمیر کے اندر مت داخل کرو۔ یا معاشر قریش لا تدخلوا فی بنائها من کسبکم الا طیبا، جو تمہاری پاکیزہ کمائی ہے اسی سے اس کی تعمیر کرو، اور لا تدخلوا فیہا مہر بغی، بدکاری کا جو ہے مال اس کے اندر استعمال نہ کیا جائے، اور سودی کاروبار، لا بیع ربا، سودی کاروبار کے اندر جو ہے اس سے جو نفع حاصل کیا جاتا ہے، اس سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر جو ہے وہ ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ لا مظلمۃ احد من الناس، لوگوں کے اوپر ظلم کر کے اگر کوئی مال حاصل کیا گیا ہے اس کو جو ہے اس میں شامل مت کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں صرف حلال اور پاکیزہ کمائی ہی جو ہے وہ خرچ کی جائے، ظلم و ستم سے حاصل کیا ہوا، ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا مال جو ہے وہ اس میں نہ لگایا جائے۔ بعض لوگ جو ہے اس قول کی نسبت ولید ابن مغیرہ کی جانب کرتے ہیں، وہ بھی بنو مخزوم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ ابو جہل نے بھی اس قسم کی بات جو ہے وہ کی۔ ممکن ہے کہ جتنے بھی جو ہے قبائل وہاں پر تھے اور سنجیدہ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے اسی قسم کی بات کی ہو کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا معاملہ ہے، اس لیے جو ہے اس کے اندر صرف پاکیزہ مالوں کو جو ہے استعمال کیا جائے، ناپاک مال کو اس کے اندر استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جب تعمیر کے مراحل شروع ہوئے، پاکیزہ مال جو بھی ان کو جمع ہو سکتا تھا اس کو انہوں نے جمع کیا۔ اس دور میں ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ جب تعمیر کا مشورہ پورا ہو گیا، جب مال جمع کر لیا گیا، تو تعمیری اشیاء جمع کرنے کی جو ہے وہ کوشش شروع ہوئی۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کا معاملہ تھا، پتھر حاصل کرنا ہے، لکڑی حاصل کرنا ہے، اور بھی جو تعمیرات کے لیے اشیاء استعمال ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس دور میں ایک خبر ملی قریش کو کہ جدہ کے ساحل میں، جنوب میں شعیبہ جو وہاں اس وقت کا ساحل تھا، اس پر ایک جہاز جو ہے وہ ٹوٹ کر وہاں پر پاش پاش ہو گیا ہے، اور اس کا جو سامان ہے
ساحل پر اس کو پہنچایا گیا کسی طریقے سے، اس کا جو سامان ہے جو ہے وہ وہاں پر فروخت ہو رہا ہے۔ اس جہاز پر، وہ جہاز دراصل جو ہے وہ ہرقل، اس وقت کا جو ہرقل نے، قیصر اس وقت کا جو رومیوں کا بادشاہ تھا، وہ جو ہے اس نے ایک حبشہ کے اندر ایک گرجا کی تعمیر کے لیے لکڑی اور پتھر کو عمدہ قسم کے وہ جو ہے اس نے بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ وہ سمندر کے اندر جہاز جو ہے وہ طوفان کا شکار ہوا اور جدہ کے شعیبہ ساحل کے اوپر جو ہے وہ آ کر ٹکرایا، اور وہاں سے پھر وہ آگے وہ نہیں لے جایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا، اس میں عمدہ لکڑی ہے، عمدہ پتھر ہے اور دیگر اور سامان ہے۔ جب قریش کو یہ پتہ چلا تو قریش نے جو ہے اپنے ایک وفد کو بھیجا اپنا مال دے کر کہ جو پتھر اور جو لکڑی اس جہاز کے اندر کسی اور جگہ جا رہا تھا، جا کر اگر وہ فروخت ہو رہا ہے تو اس کو خرید لیا جائے۔ اس وفد کا امیر جو ہے ولید ابن مغیرہ بنایا گیا۔ قریش کے جو الگ الگ قبائل تھے، بنو عبد مناف ہیں، بنو عبد الدار ہیں، بنو اسد ہیں، بنو سہم ہیں، بنو جمح ہیں، اہم ترین ایک قبیلہ بنو مخزوم تھا، اس کا یہ سردار ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، بار بار اس شخص کا ذکر آئے گا۔ اس وقت کے بڑے لوگوں کے اندر قریش کا یہ شمار ہوتا تھا، تو اس کو جو ہے انہوں نے اس وفد کا امیر بنایا۔ یہ جو ہے وہ جو مال ہے وہ لے کر مکۃ المکرمہ سے جدہ پہنچا، اور وہاں پر جا کر اس نے جو ہے وہ جو اشیاء وہاں پر بک رہی تھی، فروخت ہو رہی تھی، اس جہاز کی لکڑی اور پتھر، اس کو انہوں نے خریدا۔ اور اس جہاز کے اندر ایک معمار بھی جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، اس کو بھی وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کہ وہ جا کسی اور طرف رہا تھا، جانا اس کو کہیں اور تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے مکۃ المکرمہ بھجوایا۔ رومیوں نے اس مال کو بیچنے کے لیے شرط یہ لگائی، اس پتھر کو اور اس لکڑی کو بیچنے کے لیے شرط یہ لگائی کہ کچھ سامان ایسا ہے جو ہمیں واپس جو ہے، چونکہ ہم اب آگے نہیں لے جا سکتے تو واپس شام کو لے جانا ہے ہمیں، ملک شام کو، تو اس تمہارے تجارتی قافلے جو ہے وہ شام کو جایا کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارا یہ قافلہ بھی جائے گا اور حفاظت کی ذمہ داری اور اس منتقلی کی ذمہ داری وہ تمہاری ہوگی۔ قریش نے اس شرط کو قبول کیا۔ ایک اور شرط رومیوں نے، اس جہاز کے مالکین نے یہ لگائی کہ ہم جو تمہارے پاس ہمارا جو مال ہے یہاں بھی بیچ رہے ہیں اور مکہ میں بھی بیچیں گے، اور تم ہم سے کوئی ٹیکس نہیں لوگے۔ یہ مکہ کے اور شام کے رومیوں کے درمیان طریقہ کار تھا کہ جب مکے کے تجار شام جاتے تھے بصرہ میں، جس کا ہم نے پہلے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو وہاں پر وہ ٹیکس دیتے تھے ان منڈیوں میں بیچنے کے لیے 10%، اور جب رومی آتے تھے مکۃ المکرمہ میں اپنے مال کو بیچنے کے لیے حج کے موسم میں، حج کے موقع پر عکاظ میں اور مجنہ میں اور ذوالمجاز میں، یہ مکے کے بازاروں میں، تو وہ اس وقت جو ہے 10% جو ہے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں تم آ کر جو ہے وہ تجارت کر رہے ہو، تو اس موقع پر رومیوں نے شرط لگائی کہ جو ٹیکس تم لیتے ہو، ہمارے پاس سے تم مال خرید رہے ہو، تو ہم جو ہے اس مال کو مکہ میں بیچنے کا کوئی ٹیکس نہیں دیں گے۔ اور قریشیوں نے اس کو بھی قبول کیا، اس شرط کو بھی جو ہے رومیوں کی انہوں نے قبول کیا۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ ایک معمار جو ان کے درمیان تھا، باقوم اس کا نام ہے، رومی، اس سے انہوں نے درخواست کی کہ بھائی تم مکہ چلو اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام تم کرو۔ یہ بھی منقول ہے کہ سعید ابن عاص، یہ مکے کے ایک جو ہے قریشی تاجر تھے، ان کا جو ہے ایک غلام تھا قبطی، مصر سے تعلق رکھنے والا، اور وہ جو ہے تعمیر کا ماہر تھا، تو اس نے کعبے کو تعمیر کیا۔ یہ ابن ہشام، ابن کثیر اور امام طبری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، جبکہ دیگر مورخین نے ذکر کیا ہے کہ جو روم کا جو معمار تھا، تعمیرات کا ماہر تھا، باقوم اس کا نام ہے، ایک بہترین جو ہے وہ بڑھئی تھا اور تعمیرات کا بھی ماہر تھا، اس نے جو ہے وہ تعمیر کی ہے۔ وہ خود جو ہے گرجا کی تعمیر ہی کے لیے جو ہے اس کو بھیجا گیا تھا، اور قریش نے جو ہے اس کو درخواست کر کے مکۃ المکرمہ کو انہوں نے لے آیا اسے۔ ازرقی اور فاقہی کہتے ہیں، یہ مورخین جنہوں نے اخبار مکہ کے اوپر جو ہے کتابیں لکھی ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باقوم جو ہے وہ کعبے کا معمار ہے۔ سیرت حلبیہ کے اندر جو ہے امام حلبی نے نقل کیا ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں نے یہ کام کیا ہو، دونوں باقوم نے بھی اور قبطی معمار نے بھی جو ہے یہ کام کیا ہو۔ جب کعبے کی تعمیر کا جو ہے وہ آغاز ہوا،
مشورہ ہوا، بوسیدہ عمارت کو ہم جو ہے وہ اس کی تجدید کریں گے۔ اسی طریقے سے مال جمع کیا گیا، مال جمع کرنے کے بعد اشیاء خریدی گئی۔ اب جو ہے مرحلہ آیا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کو کون کس طرح سے کرے گا، تو انہوں نے قرعہ ڈالا۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ عبد مناف جو ہیں، چونکہ عبد المطلب کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وہ جو ہے کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، اور قریش، پورے قریش کو متولی کہا جاتا کیونکہ وہ قبیلہ تھا، تو عبد مناف کو وہ حصہ آیا جس طرف کعبۃ اللہ کا اب دروازہ بنانا تھا۔ پہلے تو 2 دروازے تھے، مشرقی جانب بھی اور مغربی جانب بھی، اب جس طرف دروازہ ہے اس طرف کا حصہ جو ہے وہ بنو عبد مناف کے پاس آیا، اور بنو زہرہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ اس دیوار کو تعمیر کریں گے، جو حتیم سے لے کر حجر اسود تک دروازے کی جانب کی جو دیوار ہے وہ بنو عبد مناف جو ہے اس کو تعمیر کریں گے۔ بنو ہاشم اور اسی طریقے سے جو ہے عبد المطلب کا خاندان اس طرف کے حصے کا جو ہے وہ معمار ہوگا، اور انہوں نے جو ہے اس کو طے کیا۔ کعبے کی وہ دیوار جو حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک کی ہے، اس کو جو ہے بنو مخزوم کے جو ہے وہ حصے میں آیا۔ حتیم سے لے کر حجر اسود تک کی دیوار، اس طرف کا حصہ وہ جو ہے وہ بنو عبد مناف کے اور بنو زہرہ کے حصے میں آیا کہ وہ اس کی تعمیر کریں گے، اور حجر اسود سے رکن یمانی تک کا جو حصہ ہے وہ بنو مخزوم اور بنو تیم جو ہے وہ اس کی تعمیر کریں گے۔ یہ بنو مخزوم کون ہے؟ ولید ابن مغیرہ، خالد بن ولید کے باپ۔ اسی طریقے سے جو ہے ابو وہب، عامر ابن عائد مخزومی، اسی طریقے سے ابو جہل، یہ اسی کا قبیلہ ہے۔ تو بنو مخزوم اور بنو تیم یہ حجر اسود سے جو ہے رکن یمانی تک کا حصے کو جو ہے وہ تعمیر کریں گے، اور جو پچھلی دیوار ہے، دروازے سے پچھلی دیوار، وہ جو ہے حتیم کی طرف کا جو حصہ ہے اس کو بنو عبدالدار اور بنو اسد اور بنو عدی جو ہے اس کو وہ تعمیر کریں گے۔ حتیم کو جو گھیرا ہے، جو احاطہ ہے اس طرف کی دیوار کو، اور جو مشرقی دروازے کے مقابلے میں جو دیوار ہے پچھلے حصے کی، بنو جمح اور بنو سہم جو ہے وہ اس کی تعمیر کریں گے۔ یہ انہوں نے طے کیا۔ یہ سب قریش کے قبائل تھے، الگ الگ قریش کی شاخیں تھیں، اور اس طرح سے انہوں نے جب یہ تقسیم کر لی تو اب اگلا مرحلہ آیا کہ تعمیر کے لیے پرانی دیواروں کو منہدم کیسے کیا جائے، قدیم جو ہے ڈھانچے کو منہدم کیسے کیا جائے۔ وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم جو ہے کہیں اگر اللہ کے گھر کی دیواروں کو گرائیں گے تو کہیں کسی عذاب کے شکار نہ ہو جائیں۔ ابرہہ کا انجام وہ اس سے پہلے دیکھ چکے تھے کہ جو کعبے کو منہدم کرنے کے لیے اور مسمار کرنے کے لیے آیا تھا۔ ولید ابن مغیرہ جو ہے یہ ایک باہمت شخص تھا، بہت بڑا شاعر تھا اور ان کا سردار تھا۔ اس نے جو ہے ہمت کی اور کہا انا ابدؤکم فی ہدمیہا، اس کو گرانے کے لیے جو ہے میں پہل کروں گا۔ اور اس نے دعا کی کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر، اللہم انا لا نرید الا الخیر، اور اس نے حجر اسود سے لے کے رکن یمانی تک کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کے انہدام کا کدال لی اس نے، اور جو اس وقت کا اوزار ہوتا تھا، اور اس کو لے کر جو ہے اس نے مارنا شروع کیا دیوار کے اوپر۔ قریش نے جو ہے جب دیکھا ولید ابن مغیرہ کو تو وہ دور سے اس کو دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور اس رات کو جو انہوں نے جو ہے یہ مشورہ کیا کہ دیکھتے ہیں صبح تک ولید کا کیا حشر ہوگا، اگر تو وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ ہم جو ہے یہ کام کریں اور ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ صبح وہ آئے اور ولید بھی پہنچا، اور اس کو ولید تو کچھ نہیں ہوا۔ دوسری صبح پھر اس نے کام شروع کیا، تو تمام قبائل جو قریش کے ہیں انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دیا، انہدام کو پورا کیا۔ اور انہدام مکمل ہونے کے بعد، قدیم ڈھانچہ گرا دینے کے بعد، اس میں ایک مرحلہ یہ خاص آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں، قدیم بنیادیں، جن بنیادوں کو، دیواریں بھی حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ ہیں اور بنیاد بھی انہی کی تعمیر کردہ ہے، القواعد، اس قواعد کو پھر جو ہے انہوں نے اٹھایا۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے جس بنیاد کو ڈالے تھے اس کے جو پتھر ہیں، روایات میں ہے کہ وہ سبز جو ہے وہ رنگ کے پتھر تھے۔ قریش کے کسی جو ہے اس وقت کے منہدم کرنے والے لوگوں نے جو ہے 2 پتھروں کے درمیان جو ہے وہ کدال کو پھنسا کر اس کو اکھاڑنے کی اس نے کوشش کی، تو ایسا لگا جیسے کہ پورا مکہ شہر جو ہے وہ لرز گیا۔
جس سے ان کے اوپر جو ہے وہ ہیبت طاری ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ نہیں، ان بنیادوں کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، ان بنیادوں کو جو حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے جو ہے وہ رکھی تھی، ہم اس کو جو ہے وہ ویسے ہی رکھیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تعمیر کا آغاز کیا، اور بڑے جوش و خروش سے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہوئی۔ ہر قبیلہ جو ہے اس نے اپنے حصے کی تعمیر کو پوری دلچسپی کے ساتھ جو ہے اس کو آگے بڑھایا، اور یہ تعمیر جب حجر اسود تک پہنچی، تب جو ہے حجر اسود کو دیوار میں نصب کرنے کے معاملے میں عبد مناف اور بنو مخزوم کے درمیان جو ہے وہ نزاع اور جھگڑا شروع ہوا، بلکہ تمام قبائل کے درمیان شروع ہوا، کیونکہ بنو عبد الدار اور بنو اسد اور بنو عدی ان کو جو ہے حتیم کی طرف کی دیوار ملی تھی، اور یہ تو شریک ہی نہیں کیے گئے تھے اس طرف کے حصے میں۔ زیادہ بڑا نزاع جو ہے وہ عبد مناف اور بنو مخزوم کے درمیان تھا۔ عبد مناف کو موجودہ دروازہ جو کعبۃ اللہ کا ہے اس طرف کا حصہ ملا، اور بنو مخزوم کو حجر اسود سے رکن یمانی طرف کا حصہ ملا۔ تو حجر اسود جو ہے ان دونوں دیواروں کے درمیان، دو الگ الگ دیواروں کو بنانے والوں کے درمیان آ جانے کی وجہ سے دونوں کے درمیان نزاع جو ہے وہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے جو ہے دعویٰ کیا دونوں نے کہ ہم جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو دیوار کے اندر نصب کریں گے، اور یہ نزاع اور یہ جھگڑا اس درجے بڑھا کہ تعمیری کام رک گیا، اور آگے بڑھ کر پھر یہ جھگڑا جنگ کی تیاری کی شکل کے اندر جو ہے وہ بڑھنے لگا، کہ لڑنے مرنے کی جو ہے وہ قسمیں کھائی گئیں۔ جو حتیم کی طرف کا حصہ جو دیوار لوگ بنا رہے تھے، بنو عبد الدار، بنو اسد اور بنو عدی، انہوں نے جو ہے وہ رات میں جس دن یہ جھگڑا کھڑا ہوا، خون کے پیالے کے اندر اپنے ہاتھوں کو جو ہے انہوں نے ڈبویا اور قسمیں کھائی، عہد کیا کہ جب تک جو ہے ہمارے حق میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا، تب تک چاہے ہم کٹیں چاہے مریں، لیکن اس کام کو ہم انجام دیں گے۔ حجر اسود کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ قریش جو ہے وہ حجر اسود کی فضیلت سے واقف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم جب جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل ان کے معاون اور مددگار تھے، تو ایک موقع کے اوپر جب حجر اسود کے درجے تک دیواروں کو اٹھا لیا، تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ ایک موزوں اور مناسب پتھر یہاں رکھنے کے لیے جاؤ، تلاش کر لے کر آؤ۔ حضرت اسماعیل گئے اور وہ واپس آئے خالی ہاتھ، تو وہاں دیکھا کہ جو ہے حجر اسود پہلے سے نصب تھا۔ تو حضرت اسماعیل نے اپنے باپ حضرت ابراہیم سے پوچھا علیہم السلام کہ یہ پتھر کون لایا؟ میں تو جو ہے تلاش کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن کوئی مناسب اور موزوں پتھر مجھے ملا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس کو وہ لائے ہیں جو تمہاری تعمیر کے محتاج نہیں ہیں، اسے جبرائیل جو ہے وہ آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ یہ حجر اسود کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے وہ جنت سے نازل کیا گیا ہے، نزل الحجر الاسود من الجنہ، اور یہ بھی منقول ہے کہ وہو اشد بیاضا من اللبن، بعض روایات میں ہے من الثلج، کہ وہ جو ہے وہ برف سے زیادہ جو ہے وہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ جو ہے وہ سفید تھا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، بنی آدم جو ہے جب اس کے پاس آ کر کعبۃ اللہ کے پاس زیارت کے لیے، حج کے لیے جو ہے اس کا استلام کرتی تھی، تو اس سے جو ہے یہ سیاہ ہوتا چلا گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ جنت کا پتھر ہے، اور ما فی الارض من الجنت غیرہ، اس روئے ارضی کے اوپر جنت کی کوئی چیز حجر اسود کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرفوع حدیث نقل کی گئی ہے، لولا ما مسہ من رجس الجاہلیہ، کہ دور جاہلیت کی جو گندگیاں ہیں اگر اس حجر اسود کے ساتھ نہ جوڑتی، کعبۃ اللہ کے اطراف بت نہ رکھے جاتے اور جاہلی رسوم کے اندر پڑے ہوئے لوگ اس کا استلام کرتے ہوئے گندگیوں کے ساتھ ساتھ اس کا استلام نہ کرتے اور اس کو اس طرح سے مس نہ کرتے، تو اس کی برکت یہ ہوتی ما مسہ ذو عاہۃ الا بریہ، کوئی بھی بیمار اس کو اگر چھوتا تو وہ جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں اور امام طبری نے معجم کبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ تو قریش جو ہے حجر اسود کا اس نسبت سے بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ان تمام تفصیلات کو وہ ضروری نہیں ہے کہ جانتے ہوں، لیکن اس کی ایک عمومی فضیلت کا تصور ان کے پاس تھا۔ اس کا وہ استلام کرتے تھے۔ استلام کا مفہوم واضح ہے کہ اس کو چھونا، اس کو بوسہ دینا، اور یا پھر دور سے جو ہے اس کو اشارہ کر کے جو ہے بوسہ دینا۔ قریش جو ہے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ طواف کا آغاز اسی سے ہوتا تھا، طواف کا اختتام اسی سے ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ حجر اسود کا
ویسے ہی احترام کیا، کیونکہ اس کی نسبت جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ جو ہے حجر اسود کو بوسہ دیا تو انہوں نے کہا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تمہاری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے، لا تضر ولا تنفع، ضار اور نافع ہونے کی اہلیت تمہاری نہیں ہے کہ تم نقصان یا نفع پہنچاؤ۔ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ یقبلک ما قبلتک، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تمہیں بوسہ دیتے ہوئے، پتھر کو بوسہ دیتے ہوئے اگر میں نہ دیکھتا تو میں اے حجر اسود میں تجھے جو ہے وہ بوسہ نہ دیتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو بوسہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استلام کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہے حجر اسود کی فضیلت تھی، قریش اس فضیلت کو جانتے تھے، ان فضائل کی وجہ سے وہ جو ہے حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں خود نصب کرنے کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے تھے، اور کٹنے مرنے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ تھے، کاٹنے مارنے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ تھے۔ بنو عبد مناف اور بنو مخزوم کے اندر ایک اور بات یہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان رسہ کشی چلتی تھی، دیواریں بھی ان کی برابر برابر آئی، اور نزاع جو ہے وہ دونوں کا درمیان شروع ہو گیا کہ بھائی حجر اسود جو ہے اس دیوار سے بھی لگتا ہے، اور حجر اسود جو ہے وہ رکن یمانی کی طرف کی دیوار سے بھی لگتا ہے، دروازے کی طرف والے حصے سے بھی لگتا ہے۔ تو دونوں کا جو جھگڑا تھا، نزاع تھا، وہ بہت شدید تھا۔ ہر دور میں جو ہے بنو مخزوم اور بنو عبد مناف کے درمیان، بنو ہاشم کے درمیان جو ہے مقابلہ رہتا تھا۔ الگ الگ جو ہے وہ حجاج کی خدمت کے جو شعبے تھے اس میں جو ہے وہ مقابلہ کرتے تھے، شجاعت میں کرتے تھے، اور کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی تو لوا کے لیے جو ہے وہ ان کے درمیان جھگڑا ہوا کرتا تھا کہ جھنڈا جو ہے اس وقت کس کے ہاتھ میں ہوگا، بنو مخزوم کے ہاتھ میں ہوگا یا بنو عبد مناف کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو حجر اسود تو جو ہے بہت بڑا موضوع بن گیا تھا۔ تو اس نزاع کی وجہ سے ان کے درمیان جب بات جنگوں کی پہنچ گئی، تعمیر کا کام جو ہے وہ رک گیا، تو یہ تقریباً 5 دن کا جو ہے وہ انتشار تھا شدید ترین، کہ قبائل کے درمیان جو ہے وہ لڑائی کی اور جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ یہ کشیدگی جب بہت بڑھ گئی تو مکے کے بعض بزرگ لوگ وہ درمیان میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ اس معاملے میں لڑائی لڑنا اور جنگ کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ابو امیہ ابن مغیرہ، یہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، ولید ابن مغیرہ ابو جہل کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ہے یہ ابو امیہ ابن مغیرہ، مکے کے اس وقت کے سب سے معمر جو ہے وہ انسان۔ انہوں نے کہا کہ مصالحت کر لو، اور ایسے کرو، تجویز دی کہ کسی کو اپنا حکم بنا لو، قرعہ ڈال لو۔ قرعہ کی ایک شکل انہوں نے بتائی کہ دیکھو ایسا کرو کہ کعبہ کے اندر ہم جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہوئے وہاں پر، اب اس بنو شیبہ باب کی طرف سے جب کوئی شخص نمودار ہوگا، جو پہلا شخص ہوگا، وہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ اس تجویز پر اتفاق کے ان لوگوں نے جو ہے اس وقت وہ متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے بجائے کسی کو اپنا حکم بنا لیتے ہیں۔ اور اب اس طرف دیکھنے لگے کہ بھائی کون اس طرف سے آتا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کسی شخص کو طے نہیں کر رہا تھا، انہوں نے اس وقت یہ طے کیا کہ اب اس طرف سے جو آئے گا بنو شیبہ کے باب کی طرف سے کعبہ کی طرف، کعبے کی جانب، ہم اس کو اپنا جو ہے وہ حکم بنا لیں گے۔ یہ قرعہ کی طرح کی ایک شکل تھی، اور اللہ کی مشیت اور حکمت یہ کہ ان لوگوں نے اس تجویز کو قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے جو ہے وہ برآمد ہوئے، ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تمام قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ ابو جہل کے خاندان سے نہیں ہیں، ولید ابن مغیرہ کے خاندان سے نہیں ہیں، بنو عدی سے نہیں ہیں، یعنی قریش کی شاخ کی بات کر رہا ہوں میں، بنو عبددار سے نہیں ہیں، بنو سہم بنو جمح سے نہیں ہیں۔ آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو عبد مناف سے تعلق رکھتے ہیں، بنی ہاشم سے آپ کا تعلق ہے۔ وہ جو موجودہ دروازے کی طرف کا جو ہے وہ حصہ جو بنا رہے ہیں، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور دوسرے جو لڑ رہے ہیں وہ بنو ہاشم اور بنی عبد مناف اس کے ایک فریق ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انصاف پسند ہونا اتنا مقبول تھا کہ یہ مخالف قبائل بھی جو آپ کے خاندان سے ہی بھی لڑ رہے تھے، آپ کے خاندان سے بھی لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ھذا الامین قد رضینا بما قضى بیننا، یہ ایک ایماندار آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے کے اوپر راضی ہیں کہ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے۔ میں نے کہا ابھی بنو عبددار اس میں ہیں، بنو مخزوم اس میں ہیں، وہ بھی خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر چاہتے تھے نبوت سے پہلے، اس درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقبول تھے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے نسب کی وجہ سے تو تھے ہی تھے، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار
آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کی وجہ سے کہ یہ کوئی ناجائز بات اور کوئی ناانصافی کی بات نہیں کریں گے. یہ حالانکہ بنو عبد مناف اور بنو ہاشم سے ہیں، لیکن خاندان کی جو ہے طرفداری اور جانبداری دوسروں کے حق کو جو ہے متاثر کر کے نہیں کریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، آپ کو ویسے چاہتے تھے. ہر کوئی سمجھتا تھا کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یکساں تعلقات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام قبائل آ جائیں اور حجر اسود کو اس چادر کے اوپر رکھیں. اور بنو عبد مناف سے جو ہے عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ آگے بڑھا، اس کو انہوں نے ذمہ دار بنایا. بنو مخزوم سے جو ہے ابو حذیفہ ابن مغیرہ وہ آگے بڑھا. بنو اسد سے جو ہے زمعہ ابن اسود جو ہے ابن مطلب وہ آگے بڑھا. بنو سہم سے جو ہے قیس ابن عادی وہ شخص آگے بڑھا اور کنارے پکڑ لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چادر اٹھاؤ، اور جس جگہ پر دیوار میں کعبۃ اللہ کو چننا تھا، حجر اسود کو لگانا تھا، چننا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حجر اسود کو چادر اس کے برابر آنے کے بعد حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما اور دیوار کے اندر نصب کر دیا. ظاہر بات ہے کہ چاروں لوگ ایک ساتھ اس کو نہیں لگا سکتے تھے، چادر وہ پکڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب تک ان کو اٹھانے لگایا اور عمارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حجر اسود کو نصب کر دیا. اور اس طرح سے یہ نزاع جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روشن خیالی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تدبیر سے جو ہے وہ یہ نزاع حل ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی ان کے درمیان ایسے مقبول تھی کہ آپ کے اس تجویز کو انہوں نے قبول کیا. باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ خود ایک فریق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز کو سب نے پسند کیا. اور ایک بہت بڑی لڑائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے تدبیر سے جو ہے وہ ٹل گئی، خون خرابہ جو ہے وہ ٹل گیا. پہلے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی جو ہے مقبول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صداقت و امانت سے معروف تھے. اس موقع پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر جبکہ سب سے نازک مسئلہ چھڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو مزید ظاہر کیا اور حجر اسود کو جو ہے کعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نصب کروایا، جبکہ اس وقت مد مقابل ہونے کے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے دعوے دار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ جو ممکن تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹلا دیا. یہ کعبے کی تعمیر کا واقعہ اس وقت پیش آیا. کعبے کا کام آگے جاری رہا اس واقعے کے بعد میں، اور تعمیر جو ہے مکمل ہوئی. قدیم جو تعمیر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے مقابلے میں اس موقع کے اوپر کچھ تبدیلیاں کی گئی. پہلی تبدیلی تو یہ کی گئی کہ ان کے پاس اشیاء کی کمی تھی، پتھر کی، لکڑی کی. تو کعبہ جتنا وسیع تھا یا مستطیل تھا، اشیاء کی کمی کی وجہ سے جو ہے ان قدیم بنیادوں پر تعمیر نہیں ہو سکا. کچھ حصے کو جو ہے کعبے کے انہوں نے کعبے سے باہر کر دیا، اور جو اس وقت دستیاب ان کے پاس تعمیری اشیاء تھی، میٹیریل تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک اسکوائر کے اندر، مربع شکل کے اندر کعبے کو تعمیر کیا. جبکہ پہلے جو ہے ریکٹینگل جو ہے وہ کعبہ تھا، مستطیل تھا. حتیم کو جو ہے انہوں نے باہر کر دیا، جس حصے کو ہم حتیم کہتے ہیں، جو گھیرے والا ہے کعبۃ اللہ سے متصل، اور جس کے اندر جا کر جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں، خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں کہ وہاں پہ نماز ادا کریں. وہ حصہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے اندر، عمارت کے اندر تھا. یہ کعبے کی جو اس طرف کی دیوار ہے، رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان میں جو دیوار ہے، یہ دیوار سے حتیم کا جو حصہ ہے وہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت کا ہے، جس کو بعد میں جو ہے وہ خاص طور سے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے وقت بھی یہ معاملہ پیش آیا. اس کی تفصیل کو ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ جو ہے انہوں نے حصے کو باہر چھوڑا اور حتیم کا حصے کو اور کعبے کو جو ہے مربع شکل کے اندر تعمیر کیا. دوسرا انہوں نے تبدیلی یہ کی کہ جو قدیم دیواریں تھیں کعبۃ اللہ کی، وہ 9 ہاتھ جو ہے وہ اونچی تھی، انسانی قد سے کچھ زیادہ. اس کو انہوں نے تبدیل کر کے اب جو ہے تقریباً 15 ہاتھ جو ہے وہ کر دیا. اور اسی طریقے سے پہلے چھت نہیں تھی، اب انہوں نے جو ہے وہ لکڑی کی ہموار چھت اس کے اوپر بنائی. اس کے لیے اندر جو ہے وہ 6 ستون جو ہے وہ تعمیر کیے. چھت پر چڑھنے کے لیے جو ہے رکن شامی کی طرف جو ہے انہوں نے سیڑھی رکھی، اور
پہلے جو ہے 2 دروازے تھے، مشرقی جانب اور مغربی جانب، اور زمین سے متصل تھے جیسے کہ عام طور پہ دروازے ہوتے ہیں، لیکن اب قریش نے کیا کیا، دروازے کو اونچا کر دیا، ایک ہی دروازہ رکھا اور دروازے کو اونچا کر دیا حجر اسود سے رکن عراقی کے درمیان میں، مقام ابراہیم کے سامنے والی دیوار کے اوپر، اور دروازے کو انہوں نے جو ہے وہ بلند کر دیا، اور چھت پر پانی نہ رکے اس کے لیے انہوں نے چھت کے اوپر ایک پرنالہ بنایا اور اس کو جو ہے اس کا رخ حتیم کی طرف کر دیا۔ یہ جو پہلے جو تعمیر تھی اس تعمیر کے مقابلے میں انہوں نے، قریش نے اب جو تعمیر کی اس کے اندر یہ تبدیلیاں کی۔ کعبۃ اللہ کا پہلے غلاف جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا، اور وہ جو ہے مصر سے بنا ہوا، قبطیوں کی جانب سے بنا ہوا ایک کپڑا جو ہے اس کو غلاف کے طور پہ چڑھاتے تھے۔ اب انہوں نے اس میں تبدیلی کی کہ دھاری دھار یمنی جو ہے وہ چادریں جو اس سے زیادہ عمدہ تھیں اس کو انہوں نے جو ہے غلاف کے طور پر کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھایا۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر خواہش ظاہر کی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی کعبۃ اللہ کی، اس سے حتیم کو جو باہر کر دیا گیا ہے، اس بنیاد پر جو ہے میری خواہش ہے کہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کروں اور حتیم جو ہے وہ اندر ہو جائے، اور جو دروازے رکھے گئے تھے، ظاہر بات ہے کہ حتیم ابھی باہر ہے تو لوگ جو ہے اس کے اندر جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو تجویز بتائی کہ پہلے 2 دروازے تھے، تو میری خواہش ہے کہ پہلے جیسے دروازے لگ جائیں زمینی سطح کے اوپر، اور ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے جو ہے وہ نکل جائیں عبادت اپنی جو ہے پوری کر کے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انتشار اور فتنے کے خوف اور خدشے سے جو ہے وہ ایسا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدر، حتیم سے متعلق میں نے سوال کیا کہ امن البیت ہوا، کیا یہ اللہ کے گھر کا حصہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم، ہاں یہ اللہ کے گھر کا حصہ ہے۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ ما لہم لم یدخلوہ فی البیت، ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا رسول اللہ کہ قریش نے جو ہے حتیم کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر اندرونی حصے میں جو ہے وہ داخل نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قومکی قصرت بہم النفقہ، کہ قریش کو جو ہے جو اخراجات تھے اس وقت تعمیر کے وہ کم پڑ گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے حتیم کو اس طرف کا میٹیریل ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے حتیم کو باہر کیا اور اس طرح سے گھیرا بنا دیا کہ وہ ایک علامت باقی رہے کہ یہ اللہ کے گھر کا حصہ ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما شأن بابہ مرتفعا، کہ اس دروازے کو اونچا کیوں رکھا گیا؟ دروازہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی اس میں داخل ہوا جائے، اور پھر دروازے کو اونچا کر دیا گیا تو جو ہے اس میں داخل ہونا مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا فعل ذلک قومک لیدخلوا من شاءوا، آپ قریش نے اس کو ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جس کو چاہیں وہ داخل ہونے کی اجازت دیں، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، اور جس کو چاہیں اس میں داخل ہونے سے روک دیں۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ أَحْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ أَخَافُ أَن تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، اگر یہ ابھی اسلام قبول کیے ہوئے نہیں ہوتے، اسلام کی طرف نئے آئے ہوئے نہیں ہوتے، اور عہد جاہلیت سے ان کی قربت نہیں ہوتی کہ ان کے دلوں کے اندر خدشات پیدا ہوں گے کہ دیکھو قریش کی تعمیر کو جو ہے انہوں نے بدل دیا، ہاں اگر ایسا نہ ہوتا تو میں جو ہے حتیم کو گھر کے اندر داخل کر دیتا، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ، اور میں جو ہے اس کے دروازے کو زمین سے متصل کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی اس سے ایک بہت بڑی سیکھ اور جو ہے تعلیم امت کو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فساد کو ختم کرنا وہ اصل چیز ہے۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں ثانوی درجے کے، اولین درجے کے نہیں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں فتنے سے بچانے کے لیے ان معاملات کو ویسے ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ باب من ترک بعد الاختیاری مخافت ان یقصر فہم بعض الناس عنہ، کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے بعض چیزیں، اس لیے ان چیزوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْ، کہ وہ جو ہے اس سے زیادہ جو ہے بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے ایک دوسرے درجے کا جو ہے وہ ہلکے درجے کی کوئی بات پیش آ رہی ہو، لیکن اگر ہم اس پہ ٹوکیں گے، روکیں گے، اس کو بدلنے جائیں گے تو اس سے زیادہ شدید کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر اس باب کو باندھا انہوں نے، اور یہ اس کے اندر پر ترجمہ باندھا انہوں نے، اور اس کے تحت اسی واقعے کو ذکر کیا۔ بنو امیہ کے دور میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنو امیہ سے انہوں نے علیحدہ خلافت کی بنیاد انہوں نے ڈالی، تو کعبۃ اللہ کو انہوں نے جو ہے وہ
دوبارہ تعمیر کیا، اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس حدیث کو سن لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کی جو قدیم جو ہے وہ شکل تھی، ہیئت تھی، اس شکل کے مطابق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلنا چاہتے تھے، لیکن صرف اس ڈر سے کہ لوگوں میں جو ہے وہ فتنہ پیدا ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رکے رہے۔ تو ابن زبیر کو جب مکہ کے اندر جو ہے تسلط حاصل ہوا، غلبہ حاصل ہوا، وہاں کا انتظام اور انصرام جو ہے ان کی خلافت کے دور میں جو ہے وہاں انہیں حاصل ہوا، تو وہ جو ہے قریش کے 70 لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئے، یہ ایک روایت کے اندر ہے، اور لے کے گئے اور ان کے سامنے جو ہے حضرت عائشہ کے ذریعے سے اس حدیث کو جو ہے وہ بیان کرنے لگایا، اور پھر انہوں نے جو ہے ارادہ کیا کہ بھائی آج میرے پاس وسائل بھی ہیں اور لوگوں کے جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو وہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی انہی بنیادوں پر تعمیر کا ارادہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ حضرت ابن زبیر جو ہے وہ منہدم کرنے کے لیے خود آگے بڑھے، بعض روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حبشیوں کو لگایا، لوگ شروع میں اس کام سے دور رہے، یہ سوچ کر کہ کہیں اس سے جو ہے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں کسی عذاب کے وہ شکار نہ ہو جائیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ اس میں شامل ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک وہ لوگ پہنچے۔ تو حضرت ابن زبیر نے پھر قریش کے 50 لوگوں کو جمع کیا اور وہ حضرت ابراہیم کی بنیادیں دکھائی کہ دیکھو یہ تھی حضرت ابراہیم کی بنیادیں، کعبۃ اللہ کی حتیم کو شامل کرتے ہوئے، اور پھر انہوں نے جو ہے حتیم کو شامل کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جس وقت کعبے کی دیواروں کو منہدم کیا گیا تو اب لوگ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، اس کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ جو بنانا ہے وہاں پر لکڑیاں لگا دی جائیں اور اس پر غلاف چڑھا دیا جائے، اور اندرونی حصے کے اندر رہتے ہوئے معمار تعمیر کریں، تعمیر کا کام انجام دیں، تاکہ نماز پڑھنے والے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کعبے کی طرف رخ کر کے، کعبے کے حصے کی طرف رخ کر کے، زمین کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ عبادت اپنی انجام دے سکیں، نمازیں وہ ادا کر سکیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایسے ہی کیا اور حتیم کو شامل کیا، 2 دروازے اس کے اندر انہوں نے رکھے، اور اسی طریقے سے ایک روشن دان جو ہے انہوں نے اس کے اندر رکھا۔ پہلے قدیم جو اونچائی تھی وہ اونچائی جو ہے وہ 9 ہاتھ تھی، اس کو 15 ہاتھ قریش نے کیا۔ عمارت بڑی ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اونچائی اور بڑھائی، 28 جو ہے انہوں نے ذراع کو جو ہے وہ اونچائی کر دی، اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر تھی۔ اس تعمیر کی تکمیل کے بعد انہوں نے کعبۃ اللہ کو خوشبو سے جو ہے وہ خوشبو لگائی اس کے اوپر، اور قبطی جو ہے غلاف اس کے اوپر لگایا، اور اس تعمیر کی تکمیل کے اوپر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لیکن اس کے بعد میں سن 73 ہجری میں جب حجاج ابن یوسف کا جو ہے مکے پر تسلط ہوا تو اس نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ وہ ان کو شہید کیا، جس کی واقعے کو ہم آگے تفصیل کے ساتھ اپنے مقام پر ذکر کریں گے جب ہم سیرت النبی سے فارغ ہو کر جو ہے خلافت راشدہ کا بھی بیان ہم مکمل کر لیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم کو وہاں تک پہنچائے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج نے عبد الملک ابن مروان کو، جو اس وقت کا خلیفہ تھا، اس کو حجاج نے جو ہے خط لکھا کہ دیکھو یہ تعمیر جو ہے وہ قریش کی تعمیر کے مطابق نہیں ہے، اور مجھے جو ہے اجازت دی جائے کہ میں قریش کی تعمیر کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر کو کر دوں۔ عبد الملک ابن مروان نے جواب بھیجا لکھ کر کہ ابن زبیر نے جو کچھ کیا ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہیں، حتیم کو باہر کر دو جیسے قریش نے کیا تھا، اور بلندی البتہ اتنی ہی برقرار رکھو، اور دروازہ پہلے جیسا کر دو، یعنی 2 دروازے جو ابن زبیر نے لگائے ہیں ان کو ختم کرو، ایک دروازہ لگاؤ اور دروازے کو بھی جو ہے وہ اوپر کر دو، قریش کی تعمیر کے مطابق جو ہے اس کو کر دو۔ بعد میں عبد الملک ابن مروان، اس کو جو ہے بعض روایات سے پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کی وہ روایت بالکل صحیح ہے، اور کئی اور لوگوں نے بھی عبداللہ ابن زبیر کی طرح سے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے سنا تھا کہ فتنے اور فساد کے اندیشے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اس سے باز رکھا تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر جو ہے وہ کعبے کی تعمیر ہو جاتی، دروازے جو ہے اس میں 2 رکھے جاتے۔ عبد الملک ابن مروان کو جب پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کی یہ حدیث صحیح ہے، حارث ابن عبداللہ اس کے ایک اور جو ہے حضرت عائشہ سے سننے والے راوی ہیں، انہوں نے عبد الملک ابن مروان سے کہا کہ یہ صرف ابن زبیر کا معاملہ نہیں ہے، میں نے خود جو ہے حضرت عائشہ سے اس حدیث کو سنا تھا۔ تو عبد الملک ابن مروان کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور جو ہے وہ بڑا افسوس کیا کرتا تھا
کہ تعمیر کی حد تک جو ہے کم از کم ابن زبیر نے جو کیا تھا میں اسی کو کاش کے باقی رکھتا اور اس کی جو ہے وہ انہدام عمل میں نہ آتا، اور حجاج جو ہے اس کے اندر جلد بازی نہ کرتا۔ حجاج ابن یوسف، عبد الملک ابن مروان نے یہ کہا۔ پھر عبد الملک ابن مروان کے بعد سلیمان ابن عبد الملک کا بیٹا جب وہ خلیفہ بنا، اس نے بھی جو ہے اسی خیال کو ظاہر کیا۔ بنو عباس میں ابو جعفر منصور اور اس کا بیٹا مہدی یا ہارون رشید کا یہ معاملہ ہے کہ امام مالک سے جو ہے انہوں نے مشورہ کیا کہ جو تعمیر حضرت ابراہیم کی تھی، جو بنیادیں تھیں، ابن زبیر نے جس انداز سے تعمیر کی تھی، جس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر اس کے مطابق کعبۃ اللہ کو کر دیا جائے تو کیسا ہوگا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ منع کیا اور کہا کہ ایسا مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو کعبۃ اللہ جو ہے وہ بادشاہوں کے ہاتھوں جو ہے وہ کھلونا بن جائے گا کہ جو جس کو جو ہے پسند کرتا ہے، ابھی تم اس طرح سے کر دو گے، پھر بعد میں کوئی اور آئے گا پھر کہے گا کہ نہیں قریش کی طرح سے کر دیں گے، تو کعبۃ اللہ کا جو احترام ہے وہ مجروح ہوگا، اس لیے اس سے جو ہے وہ گریز کرو۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر اس کے بعد میں عثمانی دور کے اندر بھی ہوئی، آٹومن امپائر کے جو ہے وہ دور میں، اس کو ہم پھر کبھی اور وقت ذکر کریں گے، یہ اس وقت کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جس وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وسائل مہیا کیے ان کے لیے، اور وہ لکڑی اور پتھر جو کسی اور طرف جا رہا تھا ایک طوفان کے ذریعے سے جو ہے وہ جدہ کے ساحل شعیبہ پر پہنچا، قریش نے اس کو حاصل کیا، کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر پوری کی۔ اس تعمیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی بنیاد پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقبولیت تھی، اس سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت جو ہے وہ مزید ظاہر ہو کر آئی۔ حجر اسود کے نازک نزاع کے اندر، حجر اسود کے نازک نزاع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ مزید ابھر کر سامنے آیا۔ اس میں یہ نشانی بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کی آمد ہے۔ اس میں یہ نشانی بھی تھی کہ دین ابراہیم کی جو ہے وہ تعمیر نو جو ہے وہ ہونے والی ہے، تجدید جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر قریش کے درمیان ایک نہایت ہی جو ہے وہ نازک نزاع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو حل کروایا، اور جو اس وقت کے حالات کے اندر بہت حیران کن تھا۔ بنو عبد مناف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے تھے، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، جو دروازہ جو موجودہ ہے اس وقت کی اس طرف کی دیوار کے جو ہے وہ معمار ہیں اس وقت کے، لیکن اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والوں کو انہوں نے جو ہے اپنا حکم بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہونے کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوئے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کیا مقام ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، آپ کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔